السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، نور رمضان پیج پر آپ تمام کا خوش آمدید ہے۔ بحمدہ تعالیٰ یہ سلسلہ رمضان المبارک کے فضائل اور مناقب پر چل رہا ہے، جس میں آپ روزانہ ایک حدیث پاک کو اور ایک مسائل کو سماعت فرماتے ہیں۔ لگاتار حدیث پاک پر گفتگو چل رہی ہے ہماری، جو آج 14واں روزہ رمضان المبارک کا ہے۔ گزشتہ 2 روز تک آپ نے ایک حدیث پاک کی کچھ باتوں کو سماعت فرمایا تھا، یعنی آدھی حدیث پاک کو میں نے بیان کیا تھا۔ آج مزید ایک نئی حدیث پاک کو لے کر آپ حضرات کی پیش خدمت ہوں، جس کو امام احمد اور حاکم نے اور طبرانی نے کبیر میں اور ابن ابی دنیا اور بہقی نے شعبہ ایمان میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ و قرآن بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ سبحان اللہ۔ یعنی روزہ کہے گا کہ اے رب، میں نے کھانے اور خواہشات سے دین میں اسے روک دیا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ قرآن کہے گا اے رب عز و جل، میں نے اسے رات میں سونے سے باز رکھا، میری شفاعت اس کے بارے میں قبول کر۔ دونوں کی شفاعتیں قبول ہوگی۔ سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، اب حدیث پاک کو یہاں سے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو تو جو سب سے بڑا منصب دیا گیا ہے نا، وہ شفاعت کبریٰ کا منصب ہے، یعنی آپ کی شفاعت سب سے بڑی، اور آپ ہی کی شفاعت سے سب کو جنت ملے گی یقیناً۔ لیکن میرے آقا فرماتے ہیں یہ رمضان مہینہ اور اس کے روزے، تم اسے کیا سمجھ رہے ہو؟ میرے آقا فرماتے ہیں یہ روزہ، یہ تو بروز قیامت تمہارا شفیع بن جائے گا۔ جس وقت کوئی تمہارا پرسان حال نہیں ہوگا، اس وقت یہ روزہ رب کی بارگاہ میں تمہارے لیے ہو کر عرض کرے گا، اے مولا، اس کو میں نے دن بھر کھانے پینے اور خواہشات نفس سے روکے رکھا ہے، اے مولا اس کی حق میں میری شفاعت کو قبول فرما لے۔ اور مولا بروز قیامت روزوں کی شفاعت قبول کر کے ہمیں جنت عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، سوچئے تو صحیح کہ رب کریم، کہ رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیسی کیسی بشارتیں روزے کے متعلق بیان کی ہیں۔ ویسے ہی قرآن پاک، ویسے عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ رمضان میں ہی قرآن پڑھنا چاہیے۔ یقیناً قرآن کا ثواب رمضان میں بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ جیسے حدیث پاک میں ہے کہ قرآن کے ہر حرف پر نیکی ہے، اور ایک روایت کے مطابق کہ قرآن کے ہر حرف پر 10 نیکی ہے۔ اور حضور آگے فرماتے میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، بلکہ یہ تینوں ایک الگ الگ حرف ہیں۔ تو عام دنوں میں قرآن پڑھنے سے، الف لام میم پڑھنے سے 30 نیکی ملتی ہے، لیکن رمضان میں اس کی اور بڑھوتری کر دی جاتی ہے، کبھی 70 گنا اور کبھی 700 گنا رب عطا فرماتا ہے۔ یہ قرآن پاک ہے۔ تو ہم لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ قرآن صرف رمضان میں پڑھنا چاہیے، غیر رمضان میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ نہیں، اسے پوری زندگی پڑھتے رہیے۔ بلکہ یہ جو خاص فضیلت قرآن کی جو حضور نے یہاں بیان فرمائی ہے، وہ ہے تراویحوں میں قرآن پڑھنا۔ تراویحوں کے اندر قرآن کی جو پڑھا جاتا ہے، اس قرآن کو جب ہم تراویح کے اندر پڑھتے ہیں نا، اور قیام کرتے ہیں،
کھڑے رہتے ہیں تو وہ بروز قیامت مولا کی بارگاہ میں کہے گا، اے مولا اس کو میں نے رات کو جگوایا تھا اور اس نے میری تلاوتیں سنی تھی، اس نے میری تلاوتیں کی تھی، اس کی اس تلاوت کو، اس کے اس پڑھنے کو، اس کو اس رات جگانے کو مولا میرے اس کے لیے ہو کر میرے حق میں، اس کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرما لے۔ تو مولا قرآن کی بھی شفاعت کو قبول فرما کر بندے کو جنت عطا فرما دے گا۔ یہ یقیناً بہت بڑے فضیلت اور اعجاز کی بات ہے۔ یقیناً اللہ تعالی ہم تمام کو یہ سوچ کر سمجھ کر عمل والی زندگی نصیب عطا فرمائے۔ اور عزیزان محترم، ایک مسئلہ بھی آپ حضرات سماعت فرما لیں، چونکہ رمضان المبارک کے اندر ہمیں مسائل کا جاننا بے حد ضروری رہتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اپنے روزوں کو خراب ہونے سے اور برباد ہونے سے بچا لیں۔ اس لیے عزیزان محترم، ایک روزے کا مسئلہ بیان آپ حضرات کے سامنے کرتا ہوں کہ روزہ میں دانت اکھاڑ دیا یا خون نکل کر حلق سے نیچے اترا، اگرچہ سونے میں ایسا ہوا ہو تو اس سے روزے کی قضا واجب ہے۔ یاد رکھیے گا کہ عزیزان محترم، مسئلہ یہ ہے کہ دانت نکلوایا، جیسے رمضان کے موسموں میں بہت سے احبابوں کے ایسا ہو جاتا ہے کہ دانت نکالنا پڑتا ہے، تو دانت نکلوایا تو روزے کی قضا کرنا یہ واجب ہو گئی، یہ یاد رکھیے گا۔ اسی طرح سے منہ میں سے خون نکلا، یعنی مسوڑے خراب ہونے کی وجہ سے یا دانت کے سڑ جانے کی وجہ سے یا کسی اور نوعیت سے خون نکلا منہ میں، اور وہ خون اگر نگل گئے، اتر گئے، تو سمجھ لینا کہ تمہارا روزہ قضا ہو گیا اور اس کی قضا کی ادا کرنا یہ واجب ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو مزید انشاءاللہ آگے اس مسئلے کو ہم بیان فرمائیں گے۔ بس اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہماری محنتوں کو، کاوشوں کو، رمضان کے روزوں کو، قرآن کی تلاوتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔